الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اسلام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن بیت اللہ کا حج کرنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر جیسے نماز کو فرض کیا ہے، روزے کو فرض کیا ہے، مالی استطاعت ہے تو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور وہاں چوتھے نمبر پہ اللہ نے حج کو بھی فرض کیا ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ جی نماز ہے. اور میں تھوڑا سا اپنے موضوع پر آنے سے پہلے یہ بات بھی آپ بھائیوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم میں سے بڑے ساتھی حج کرنے کا ذوق اور شوق رکھتے ہیں اور اس عظیم فریضے کی ادائیگی کے لیے بےتاب رہتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے وہ احباب، ایک تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ فرض بھی ہوا کہ نہیں ہوا، کہ فرض سے پہلے تم اپنے اوپر کوئی چیز فرض نہیں کر رہا اور اس کے لیے اتنی ٹینشن لینا اور پریشان ہونا، یہ بھی ایک لا علمی اور جہالت کا معاملہ ہے کہ میرے اوپر فرض نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، میں اس کے لیے اتنا پریشان ہوں اور اس کے لیے توضع کرتا ہوں جبکہ ابھی میرے پر فرض بھی. اور پھر کچھ لوگ اگر ان کو موقع مل جاتا ہے یا فرض حج کی فرضیت اور فرض ہونے کا علم نہیں ہے ان کو ابھی تک، یا کچھ کو اگر موقع مل گیا حج کرنے کا، تو ہم نے جو دیکھا ہے بہت سارے حج پہ جانے والے بے نماز ہوتے ہیں. حج تو پانچواں رکن ہے نا، حج تو صاحب استطاعت پہ ہے نا، لیکن وہ رکن جو دن میں 5 مرتبہ اس کی زندگی میں آتا ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماز، ہم دیکھتے ہیں حج کرنے کے لیے بےتاب ہے اور فجر کی نماز سے غائب. حج کرنے کا شوق ہے، ظہر کی نماز پڑھی نہیں. حج کرنے کی تمنا ہے، عشاء کی نماز کے لیے آیا نہیں. ظلم کی انتہا تو یہ ہے
لیے بےتاب پھرنے والے اور حج کرنے کا ذوق رکھنے والے ہم نے ایسے نوجوان بھی دیکھے کہ جن کو نماز آتی نہیں. ہمارا تجربہ ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، کچھ کو نماز نہیں آتی، نماز کی بنیادی چیزیں ان کو یاد نہیں، لیکن حج کرنا یہ بھی تو ایک کہنے نا جہالت ہے نا، لا علمی ہے نا. اور یہ بات بھی سمجھانے کے قابل ہے کہ حج کرنے سے پہلے اسے کس کی فکر کرنی چاہیے؟ نماز کی. اگر حج کرنے سے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، امید کرتے ہیں اللہ کر دے سارے گناہ، ہر حاجی کے سارے گناہ اللہ معاف کر دے، بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس کے فضائل بتائیں گے. لیکن کم از کم اسے یہ شعور تو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے کہ جب مالک الملک میرے گناہوں کی تختی کو صاف کر دیں گے اور گناہوں کی چادر کو دھو دے دیں، تو کم از کم مجھے پھر سے نیا گناہ تو شروع نہیں کرنا چاہیے. یہ شعور تو اس کے اندر ہونا چاہیے نا کہ ایک نماز چھوٹنے سے بندہ دین سے باہر ہو جاتا. جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کو اللہ کے رسول نے کافر قرار دیا. اس کو یہ احساس تو ہونا چاہیے نا کہ نماز کا حساب کتاب پہلے ہوگا یا حج کا حساب پہلے ہوگا. آپ میں سے کتنے ایسے احباب ہیں جو حج کر کے آ بھی چکے ہیں ذرا، اور میرے وہ عزیز بھی غور کریں ان باتوں کے اوپر. زندگی کا علم نہیں ہے، حج بھی کر لیے، عمرے بھی کر لیے، لیکن پھر بھی میری نمازیں پوری نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی پریشان کن بات ہے اس وقت امت محمدیہ کے لیے. سب سے بڑا پریشان کن مسئلہ یہ ہے کہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں، حج کر چکے ہوں یا حج کرنے والے ہوں، ان میں یہ احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ فرض نماز کی اہمیت کیا ہے. اور یہ آج کی مجلس میں حج کے فضائل بیان کرنے سے پہلے اپنے عزیزوں کو، پرانوں اور نو سب کو، پرانے اور نئے سب کو یہ گزارش کروں گا، اپنے دل کی بات کہتا ہوں کہ خدا را نماز کی فرضیت کو سمجھیے. حج کرنے کے بعد پھر اس نے نماز چھوڑ دی، پھر اس کے دامن کے اوپر ایک واجب چھوڑنے کا دھبا، داڑھی موڑ دی تو پھر اس کے ذمے ایک واجب چھوڑنے کا دھبا، سود کھا لیا تو پھر اس کے اوپر گناہ. کم از کم حج کے سفر پر جانے سے پہلے مجھے یہ احساس اور شعور تو ہونا چاہیے کہ میں نے اس کی قدر کرنی ہے، میں نے اس کا پاس کرنا ہے، میں نے اس کا خیال کرنا ہے. اللہ اتنی بڑی نعمت سے مجھے نوازنے والا ہے. اللہ میری پہلی 60 سالہ زندگی کے سارے گناہ معاف کرنے والا ہے. اللہ پچھلا کھاتا ہی کلیئر کرنے والا ہے. تو کم از کم عہدہ کے لیے مجھے کچھ احساس اور شعور تو ہونا چاہیے نا کہ میں دوبارہ سے نئے سرے سے گناہ نہ شروع. اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک حج کرنا ہے. وہ بڑی معروف حدیث ہے سے بخاری مسلم کی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی، اور سب سے پہلی بنیاد اس بات کی گواہی دینا کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور نماز کو قائم کرنا یہ دوسری بنیاد ہے، زکوٰۃ ادا کرنا یہ تیسری بنیاد ہے، اور حج کرنا یہ چوتھی بنیاد، اور رمضان کے روزے رکھنا یہ پانچویں. یا یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، حج کی فضیلت سننے سے پہلے اور حج کے فضائل کو سن کے حج کی تیاری کرنے سے پہلے ہمیں یہ بات بھی پلے باندھ لینی چاہیے کہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا حج ہو، یہ نیکی اس وقت تک اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی جب تک بندے کا عقیدہ درست، جب تک اس کا یہ پہلا رکن کلیئر نہیں ہوتا نا، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں، جسے ارکان ایمان اور جس کو اللہ اکبر ارکان ایمان، ارکان اسلام کا پہلا رکن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول ہونے کی گواہی جب تک کلیئر نہیں ہوتی تب تک میری کوئی نیکی میرے کام آنے والی. کافر کا کوئی عمل، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے غیر مسلم آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا اگر وہ لاکھوں روپے لگا کے حج کر بھی لے تو پھر بھی اس کو ثواب.
پہلی شرط یہ ہے کہ اس بندے کا مومن ہونا ضروری ہے، مسلم ہونا ضروری ہے۔ اسلام پہلی شرط ہے حج کی، اور اسلام کا پہلا رکن بھی اگر ڈیمیج ہے ہمارا، ہم اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، توحید کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں یہ پتہ نہیں شرک کیا ہوتا ہے اور توحید کیا ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے ماحول و معاشرے میں جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے کر رہے ہیں۔ ہم کلمہ پڑھتے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، اور قبر کے اوپر جھکتے بھی ہیں اور سجدہ بھی کرتے ہیں، قبر والے سے درخواست بھی کرتے ہیں، اور اس کو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، وہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، اس کے لیے پہلی اور بنیادی شرط اس کی قبولیت کے لیے کہ اس ادا کرنے والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ حج کرنے سے پہلے اس کو سیکھنے دینا ضروری ہے۔ پہلے حج کر کے بھی آ جائے اور اس کے عقیدے میں دراڑ، اس کے عقیدے کے اندر کمی رہے، اور فائدہ ہوگا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز سے۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ پہلے رکن کا یہ بھی ایک تقاضا ہے کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، بھلے وہ حج ہو یا نماز ہو یا کوئی عبادت ہو۔ اس پہلی گواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی عبادت اللہ کے لیے ہو، اور اس عبادت کی ادائیگی کے لیے طریقہ کس کا ہونا چاہیے؟ ہمارے کچھ لوگ لاکھوں روپے لگا کے پاکستان سے، انڈیا سے حج کرنے آتے ہیں، دوران حج برباد ہو جاتے ہیں، کچھ پہلے رکن میں آؤٹ، کچھ پہلے حصے میں آؤٹ اور کچھ دوسرے حصے میں آؤٹ۔ میں ایک مثال دیتا ہوں صرف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پہ مینا سے لے کر واپس مینا آنے تک، مکہ پہنچنے تک جتنی نمازیں پڑھی، کتنی پڑھی؟ قصر پڑھی یا پوری پڑھی؟ قصر پڑھی۔ ان میں سے کچھ نمازیں آپ نے جمع بھی کی، جیسے عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز آپ نے اکٹھی اور جمع پڑھی، مغرب اور عشاء کی آپ نے مزدلفہ کے اندر اکٹھی پڑھی اور قصر پڑھی، جمع پڑھی اور قصر پڑھی۔ لیکن ایک شخص پاکستان سے لاکھوں، اگر 1 لاکھ بندہ آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے امام صاحب نے جو کہ نماز پوری پڑھی ہے، ہم پوری پڑھیں، ہمارے امام صاحب نے جو کہ اپنے اپنے وقت میں پڑھی ہے، ہماری فقہ یہ کہتی ہے، لہذا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ، آپ نے 1 حج کیا، 2 کیے، 4 کیے، طریقہ تو ایک ہی رہے گا نا۔ اگر 2-3 حج ہوتے تو پھر تو شاید وہ بندہ کہہ دیتا پہلے حج میں آپ نے قصر پڑھی تھی اور جمع پڑھی تھی، دوسرے میں آپ پوری پڑھی تھی، آپ نے تو حج ہی 1 کیا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح میرے وہ عزیز جو حج پہ جانے والے ہیں وہ اس مسئلے کو بھی اچھی طرح جان لیں کہ عمل کا سنت کے مطابق ہونا۔ آپ کا حج جیسا عمل بھی اگر اس میں بھی آپ سنت کا خیال نہیں کر رہے، جی ہمارے امام صاحب جو کہ وہ 4 پڑھ کے گئے، ہم نے، اب مجھے بتائیے کہ رسول کریم کا مقام زیادہ ہے یا امام کا مقام زیادہ؟ حج تو ایک ہی کیا ہے نا۔ یا امام صاحب کے سامنے کوئی دوسرا حج ہوتا تو پھر تو ہم کہتے جی امام صاحب نے پہلا حج دیکھا نہیں تو دوسرا امام صاحب کو پتا چلا جس میں آپ نے پوری نماز پڑھی ہوگی تو پھر تو کوئی اختلاف کی گنجائش بنتی تھی۔ لیکن جب حج ہی آپ نے ایک کیا ہے تو پھر اس میں بھی اگر ہم ابھی تک یہ 1400 سال بیتنے کے بعد اس میں بھی ہمیں ابھی تردد ہے کہ رسول کریم نے نماز کتنی پڑھی۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دی ہے حج میں، نماز قصر کرنے کی اور نماز جمع کرنے، لاکھوں روپے لگا کے آ رہا ہے، لیکن عرفات کے اندر رسول کریم نے ظہر اثر اکٹھی پڑھی اور قصر پڑھی، لیکن ہمارے مولوی صاحب اپنی جماعت کرواتے ہیں، ظہر کی اپنی کروائیں گے، انڈیا پاکستان سے مولوی ساتھ آئے گا، ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو برباد ہوئے ہیں تمہارا بیڑا بھی غرق کریں گے۔ کیوں بھی ایسے کر رہے ہیں؟ ہمارے امام صاحب ایسے کرتے۔ کیا آپ کے امام اللہ کے نبی سے بڑے تھے؟ یہ مسئلہ بھی یہ بنیادی ارکان میں سے چکے پہلا رکن حج کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے میرے عزیز کہ آپ کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ ایک رتی برابر بھی شرک کیا ہے، آپ کی حج جیسی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ اگر آپ کا عمل سنت کے مطابق نہیں تو پھر بھی جی کوئی فائدہ نہیں ہے۔
حتیٰ کہ وہ حج کا بے شک ذات حج کا مسئلہ ہو یا حج کے اندر باقی نمازوں کا مسئلہ ہو، مجھے فکر کرنی چاہیے اس بات کی، اللہ کے رضا کے لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہیں میرے یہ لاکھوں روپے ایسے رائے گاہ نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی کی کوئی قدر و قیمت نہیں جب تک اس میں اخلاص نہ ہو اور جب تک وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اللہ سے دعا کریں، اگر آپ کا دل نہیں اس طرف آ رہا تو رات کو روئے، اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے، اللہ مجھے کلیئر کر۔ اسی الجھن میں پڑا رہا کہ ہمارے باپ دادا کا کیا بنے گا، اتنی مخلوق کا کیا بنے گا، اتنی عوام کا کیا بنے گا۔ اس فلاں عالمی کے ساتھ تو ہزاروں آدمی حج کرنے کے لیے 500,000 بندہ اس کے ساتھ حج کرنے آتا ہے، پھر اس جدھر وہ گیا ہم بھی ادھر جائیں گے۔ نہیں میرے عزیز، اللہ نے مجھے کتاب و سنت کا پابند کیا، قیامت تک کے لیے ہمیں کسی شخصیت کا پابند۔ اگر اس بزرگ کا یا نیک آدمی کا عمل اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے تو جی بسم اللہ سر آنکھوں پہ اس کا ادب و احترام کریں گے، اس کا ماتھا چومیں گے، اس کا احترام اور ادب کریں گے۔ لیکن اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں تو پھر ہمارے لیے اس کے عمل کی کوئی قدر و قیمت، کیونکہ اللہ کے ہاں اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس عمل پہ مدینے والے کی مہر موجود۔ یہ بھی فکر کرنی چاہیے میرے عزیزوں، حج پر جانے سے پہلے یہ 5واں بنیادی رکن اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، بار بار فرض نہیں ہے۔ ہمارے کچھ لوگ یہ بھی چونکہ ایک موجود ہے نا معاشرے کے اندر، یہ فساد موجود ہے۔ یہاں شیخ جبیلان اللہ اس کی حفاظت فرمائے لوگوں کو فرضی حج کرواتا ہے، ہمارے مکتب کے لوگ اللہ ان کو جزائے خیر دے، جو لوگ تعاون کرتے ہیں، لوگوں میں تو خیر ہے ابھی تک کہ اگر کسی نے فرضی حج کرنا ہے اس کے پاس مالی استطاعت موجود نہیں تو چلو ہم اس کا تعاون کر دیتے ہیں اور وہ بندہ اپنا فریضہ ادا کر لے، ہمیں اجر ملے گا، پیسہ خرچ کرنے کا اسے اس کا فریضہ ادا ہو جائے۔ پچھلے سال کی بات کچھ لوگوں کی تصریحیں بن گئی، تصریحیں بننے کے بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے نے تو پہلے حج کیا ہوا، جبکہ ہم پورا سال کہتے رہتے ہیں کہ جس بندے نے پہلے فرضی حج کیا ہوا ہے وہ شخص مکتب کے ساتھ حج کی سہولت فری سہولت نہیں لے سکتا۔ جب مکتب بھی کوئی فری تو نہیں کرتا، مکتب ہر بندے کے پیسے پے کرتا، اور ابھی بھی 7,300 کا پیکیج ہے غالباً مکتب نے جو لیا ہے، 7,000 کے قریب پیکیج ہے جو لوگوں کے پیسے ادا کرتا ہے۔ شیخ جبیلان کے پاس کئی لوگوں نے جھوٹی قسم بھی اٹھا دی، کچھ لوگوں نے جھوٹی قسم بھی اٹھا دی کہ ہم نے حج نہیں کی۔ کہتے ہیں وہاں شیخ جبیلان کے حملے میں ایک، میں نام نہیں لیتا نیشنلٹی کا، ایک شخص نے حج کیا تو شیخ نے پوچھا حج کیسا رہا؟ کہتے پچھلی مرتبہ جب کیا تھا تو رش اتنا نہیں تھا، اس مرتبہ رش زیادہ ہے۔ حالانکہ وہ قسم اٹھا کے گیا ہوا تھا حج کرنے کی، جو پچھلا حج کیا تھا اس میں رش زیادہ تھا اور اس مرتبہ اتنا رش۔ شیخ کو اس وقت احساس ہوا کہ اس نے تو پہلے بھی حج کیا، تو اس لیے یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور میرے عزیزوں اگر ایک بار فرض ہے تو کم از کم اس کے سیکھنے کی کوشش تو کریں، اس کے ارکان کو جاننا، اس کے واجبات کو جاننا۔ رکن چھوٹنے سے حج باطل ہو جاتا ہے۔ کم از کم مجھے اگر بالفرض میرا قافلہ بچھڑ بھی جائے، ساتھیوں کے ساتھ نہ بھی رہوں، معلمین اور مدرسین میرے ساتھ نہ بھی ہوں، مجھے اکیلے حج کرنا پڑے تو مجھے پتہ تو ہو کم از کم کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ بڑے دکھ کی بات یہ بھی المیہ ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور جب مکہ میں پہنچ جاتے ہیں حج کے دوران پوچھتے ہیں جی میرا یہ فلاں چیز چھوٹ گئی، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ اور ہم سوال کرتے ہیں کہ جب آپ حج میں داخل ہوئے تھے، میقات پہ پہنچے تھے، آپ نے نیت کون سی کی تھی؟ فرض کی یا آپ نے نیت کون سی حج کی تھی؟ حج افراد کی تھی، حج قران کی تھی یا حج تمتع کی تھی؟ کہتے نہیں جی میں نے یہ تو مجھے نہیں پتا کہ کون سی حج کی نیت کی، بس میں نے حج کی نیت کی تھی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ نماز شروع کر دیں، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ کو مسئلہ بن جائے اور پھر آپ کہیں جی مجھے یہ تو نہیں پتہ، نہیں میں نے سنتے شروع کی تھی کہ فرض شروع کیے تھے، یہ نہیں مجھے پتا کہ میں فجر کی نیت سے میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہے کہ میں نے فجر کے فرضوں کی نیت سے پڑھی ہے یا سنتوں کی نیت سے پڑھی۔ یہ فیصلہ تو آپ کو کب کرنا ہے؟ پہلے کرنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لا علمی میں لوگ تو لوگوں کو نماز یاد نہیں اور لوگوں کو حج کے ارکان کا پتہ نہیں، اور یہ بھی قابل افسوس بات ہے
اور ابھی وقت ہے، ورنہ آپ حضرات تو چلو یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. پاکستان سے آنے والے حضرات بوڑھی عمر کے 70 سال عمر اس کی 80 سال کو بزرگ پہنچا ہوا، کچھ پتہ نہیں، اللہ کی قسم کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا. لاکھوں روپے لگا کے میاں بیوی آ رہے ہیں اور لیکن اس کو پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا. نہ دعا یاد ہے، نہ نماز یاد ہے، نہ آج کے ارکان یاد ہے. اس کے لیے بھائی زندگی بھر کا سرمایہ آپ نے جمع کیا، ایک ایک پائی جمع کی حج کرنے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حج کرنا کس طرح ہے. ظلم نہیں اپنے آپ کے ساتھ. وہ 1 سال تک سیکھنے پہ لگ جاتے تو سیکھتا، حج کا طریقہ سیکھتا کہ حج کیسے اللہ کرے، حج کے ارکان کیا ہے، حج کے واجبات کیا. یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے بعد آپ کریں گے تو آپ کا نفلی حج ہوگا. فرض حج ایک مرتبہ ہے. جن کا فرضی حج ہے میرے عزیزو، ان کو فکر کرنی چاہیے اور اس کو سیکھنا چاہیے. اپنے ساتھ مخلص ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا یہ سب سے بہترین موقع ہے، میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. مالک الملک سے یہ امید، اور اس سے پہلے بندے کو کم از کم اپنی شکل تو بنا کے جانی چاہیے کہ میں نے کچھ لے کے آنا ہے. یہاں ہم نے دیکھا جب حج کے لیے نکلتے ہیں لوگ تازہ داڑھی اڑا کے بیٹھے ہوتے ہیں. 6 ذی الحجہ کو تازہ نہا دھو کے اس طرح داڑھی کے اوپر پھرا کے اور بس کے اندر سوار ہوتے ہیں. تربیت کرنے والی نا، یہ احساس نہیں نا. میں تو اسی جرم کی معافی مانگنے جا رہا تھا جو میں نے 70 سال کیا، 60 سال کیا، 50 سال کیا، اور ابھی تازہ مجرم بن کے اس کے سامنے جا رہا ہوں معافی مانگنے کے لیے. اور معافی بھی ہماری عجیب ہوتی ہے. عرفات کے میدان میں روتا رہتا ہے زور سے لے کر مغرب تک. اللہ نے رونے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے ایک نماز کو ہی جلدی پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ تاکہ رو لے، نمازیں اکٹھی کر لے اور زور اثر اکٹھی کر کے یہ روتا ہی ہے اپنے گناہوں کے اوپر. اور میرا رونا بھی کیسا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. لیکن فوراً کنکریاں مارنے کے بعد جب بال مڑائے گا تو داڑھی بھی مڑا دے گا. اس کی نیت ہی جب یہ ہے کہ میں نے داڑھی مڑانی ہے تو اللہ معاف کرے گا اس کا گناہ. پہلے ہی اگر سوچ کے بیٹھا ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور یہ گناہ لیکن میں نے چھوڑنا نہیں، حج کے بعد بھی یہ گناہ میں نے چھوڑنا. میرے عزیزو، حج پہ جانے سے پہلے یہ فیصلہ بھی اپنے آپ کو کر لینا چاہیے کہ میں نے اگر معافی مانگنی ہے تو مجھے پھر پوری معافی مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ خطبہ دے رہے تھے. اب فرمایا یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے. اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا قصد کرنا یہ فرض ہے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ جہان والوں سے بے پرواہ ہے. جس کو طاقت کے باوجود حج کرنے، اور ہیں آپ کے ملکوں میں لوگ مالدار ہیں، ہر روز ہر سال نئی جائیداد، نئی پراپرٹی خریدتے ہیں، پلاٹ پہ پلاٹ خریدتے ہیں، زمینوں کے ایکڑ خریدتے ہیں، لیکن حج کرنے کی توفیق. اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا ہے، ہمارے اس فرض کو نہیں سمجھا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں تیرے مال کی اور تیری دولت کی اور تیرے صورت و شکل کی اور تیرے جسم کی اور تیری جان کی. مالک الملک کو تیری کوئی پرواہ نہیں. اللہ تو پورے جہان سے غنی اور بے پرواہ ہے، وہ تو صمد اور بے نیاز ہے، اس کو کسی کی پرواہ ہی نہیں. وہ تیرے سجدے کا محتاج نہیں ہے، اس کو ضرورت نہیں تیرے سجدوں کی اور تیرے رونے کی اور تیرے مال خرچ کرنے کی. وہ بے پرواہ ہے. آپ نے خطبہ دیا، فرمایا اللہ نے تم پر، لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا اور تم حج کرو. ایک آدمی نے کہا اقول آمین یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ہر سال حج کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. فسکت، آپ خاموش ہوئے. حتیٰ قالہا ثلاثا، اور بندے کو بھی سکون نہیں آیا. اس نے 3 مرتبہ یہی جملہ دہرایا، اللہ کے نبی ہر سال حج فرض ہے؟ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم خاموش ہو گئے. بات یہ تو چپ کر دیتا بھی شاید اس میں کوئی حکمت ہوگی. رسول کریم خاموش ہو گئے تو پھر زیادہ نہ پوچھتا. دوسری مرتبہ پھر سوال، تیسری مرتبہ پھر سوال. نبی کریم فرماتے ہیں لو قلت نعم لوجبت، اگر اس بندے کے جواب میں ہاں کر دیتا تو ہر سال حج کرنا کیا ہو جاتا.
وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی ہمت نہ کر سکتے، تم طاقت نہ رکھ سکتے، تمہارے بس میں نہ ہوتا پھر ہر سال حج کرنا۔ یہ بھی شفقت اور رحمت ہے میرے آپ کے نبی، یہ آپ کے شفیق اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے ہاں نہیں کر دی۔ رمضان میں تراویح شروع کی، ایک رات لوگ جمع ہوئے، 23 کو، پھر 25 کو، پھر 27 کو، پھر 29 کو لوگوں سے مسجد بھر گئی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ آپ کے گھروں تک بھی لوگ پہنچ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نکلے ہی نہیں۔ اگلے دن لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی رات آپ آئے نہیں تراویح پڑھانے کے لیے، نماز میں آپ آئے نہیں، تشریف نہیں لائے؟ فرمایا خشیت ان یکتب علیکم، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تمہارا ذوق اور شوق دیکھ کے اللہ تمہارے اوپر تراویح فرض ہی نہ کر دیتا۔ یہ بھی شفقت اور رحمت ہے اللہ کی۔ فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ و عند کل وضو، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر نماز یا ہر وضو کے وقت اپنی امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، لیکن میں نے حکم نہیں دیا، تاکہ اگر حکم دیتا تو کیا ہو جاتا۔ یہ مسئلہ بھی یاد کرنے کہ رسول کا حکم فرض کی حیثیت رکھتا ہے، رسول کا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کام آپ نے کیا ہے تو سنت، لیکن جب آپ نے اس کے کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہاں حکم دیا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، تم حج کرو۔ جب بندے نے سوال کیا کہ ہر سال ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، آپ نے فرمایا میں ہاں کر دیتا تو واجب ہو جاتی اور تم طاقت نہ رکھتے، اور ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی ذرونی ما ترکتکم فانما هلک من کان قبلکم بکثرت سؤالہ، اس حالت اور کیفیت میں تم کو چھوڑ دوں، بس وہیں اسی پہ اختیار کیا کرو، اسی پہ اکتفا کیا کرو، اور پچھلی قوموں کو سوالوں کی کثرت میں برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا، اور نبیوں کے ساتھ اختلاف کرنے نے ان کو ہلاک کیا تھا۔ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، میں تم کو جب کسی چیز کا حکم دوں، اگر تمہارے بس میں ہو تو اس کو کر گزرو، اور تمہاری طاقت میں ہو تو اس کو پورا کرو۔ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، اور جس چیز سے میں تم کو روک دوں اس کو چھوڑ دو۔ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ رسول کا جو حکم ہے اس کو مان لے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اس کو چھوڑ دے۔ حج اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ عظیم عمل ہے جس سے انسان کے پہلے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت بڑی نیکی ہے۔ اور آج میں اس کی فضیلت اس لیے ساتھیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ جو ساتھی موجود ہیں، جانے والے ہیں، ان کو کم از کم احساس کرنا چاہیے کہ کتنا بڑا احسان مجھ پہ ہونے والا ہے، اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اور مالک کا کتنا بڑا احسان ہے، کہیں میں اس کی بے قدری نہ کر بیٹھوں، زندگی میں اس کی بے قدری نہ کر بیٹھوں۔ یہ احساس اور شعور بیدار کرنا مقصود ہے میرے عزیزوں، اور جو کر چکے ہیں اور کرنے کے بعد پھر نادانی اختیار کر لی اور پھر گناہ کر لیے، ان کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ اگر میرے مالک نے مجھے اگر یہ موقع پہلے عطا کر دیا ہے تو مجھے اب بھی اگر اس حج کی قدر کرنی چاہیے، اور مجھے اپنے دامن کو جس قدر ہو سکے گناہوں سے بچانا چاہیے۔ حج اتنی بڑی نیکی ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ جب دل میں اسلام کی محبت آئی اور اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، حدیث کے لفظ ہے سکھ زمین کا، میرے بھی اپنا دایاں ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ آخر کیا ہوا، اس بندے نے خود مجھے کہا ہے کہ ہاتھ آگے بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، اور جب میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس نے پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا ماں لکا یا عمر، عمر تجھے کیا ہو گیا؟ کہ اللہ کے نبی ایک شرط ہے، اگر وہ شرط منظور کرتے ہیں تو اسلام قبول کرتا ہوں، اگر وہ شرط منظور نہیں کرتے تو میں۔ آپ نے پوچھا کیا شرط ہے بھائی تیری؟ کہتے میری شرط یہ ہے کیا اسلام قبول کرنے سے اللہ میرے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا اسلام قبول کرنے سے میری زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم فرماتے ہیں اما علمت یا عمر،
عمر تو بڑا زیرک آدمی ہے اور بڑا فہیم آدمی ہے اور بڑا سمجھدار آدمی ہے، میرے علم میں تو تجھے پتا ہوگا. اما علمت یا عمر، عمر تجھے علم نہیں، تو جانتا نہیں، تجھے معلوم نہیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے سے مالک الملک اس بندے کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور ساتھ آپ نے دوسرے نمبر پہ فرمایا وَإِنَّ الْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا. اگر اسلام قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد علاقے کے لوگ اس کو اسلام پر جینے نہیں دیتے، مکہ کے لوگ اس کو اسلام پر رہنے نہیں دیتے، اور اسلام کو بچانے کے لیے اپنا گھر، رشتہ دار اور مال، سرمایہ اور دولت اور دنیا اور سب کچھ اس کو چھوڑنا پڑ گیا، کس کو بچانے کے لیے؟ اسلام کو بچانے کے لیے. آج ہماری حالت تو یہ ہے نا، ہم روپے اور پیسے کے لالچ میں اسلام کو برباد کرنا ہے. کتنے لوگوں نے بتایا کہ پاکستان سے یونان جانے کے لیے اپنا نام طارق محمود سے طارق مسیح لکھواتا اپنے پاسپورٹ، اپنے شناختی کارڈ کے اوپر، کہ میرا عیسائی نام سے جب پاسپورٹ بنے گا تو میرے لیے یورپ جانا آسان ہو جائے گا. آج ہمارے اسلام کی صورتحال تو یہ ہے. ہم کیا اسلام کو بچائیں گے اور کیا اسلام کے بچانے کے لیے گھر بار چھوڑیں گے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ یونان میں جانے والے صرف نیشنلٹی اور وہاں کا اقامہ لینے کے لیے عورتوں سے شادی رچاتے ہیں، اور پھر اب مال کمایا، دنیا کمائی، اور اس خاتون کو وہیں چھوڑ کے پھر بھاگ گئے. یہ حالت ہے ہماری، مسلمانوں کی حالت. اور ایک وقت وہ تھا کہ لوگ اپنا اسلام بچانے کے لیے اپنا گھر اور اپنا سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار تھے. آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں، ہجرت اتنی بڑی نیکی ہے، اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو بچانے کے لیے جس محلے کے لوگ اور جس علاقے کے لوگ، جس بستی کے لوگ اس کو اسلام پر جینے کی اجازت نہیں دیتے، یہ اپنا اسلام بچانے کے لیے اپنا کنبا نکال کے، اپنے بچے نکال کے بستی چھوڑ کے علاقہ چھوڑ دیتا ہے، دوسری جگہ پہ منتقل ہوتا ہے. اس کا منتقل ہونا اتنی بڑی نیکی ہے کہ اسلام قبول کرنے سے لے کر ہجرت تک جتنے گناہ کیے تھے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ آپ نے حضرت عمر بن عاص کو فرمایا تھا کہ عمر وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج اتنی بڑی نیکی ہے، یہ 5 دن کی مشق 8 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہے اور 12-13 پہ ختم ہوتی ہے. یہ حج جیسا عمل، یہ اتنا بڑا عظیم عمل ہے کہ اگر کسی نے زندگی کے 60 سال گناہ کے اندر گزارے ہیں، برباد کیا اپنے ایمان اور اسلام کو، اللہ اکبر کبیرہ، دور رہا اللہ کی محبت سے، فرائض کو چھوڑتا رہا، واجبات کو ترک کرتا رہا، سنتوں کو پامال کرتا رہا، لیکن پھر احساس ہوا اللہ کی محبت آئی اور آیا اللہ کے گھر میں اور آنسو بہانے لگا اور اللہ اکبر الفاظ کے میدان میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے، میں نے اپنا ٹریک تبدیل کر لیا ہے، میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا ہے. اللہ میرے دل میں مال کی، دنیا کی، سب کچھ کی محبت تھی، اب تیری محبت کو دل میں بسا لیا ہے. مالک الملک کو اس کا رونا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ذو الجلال اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. حج کے لیے شرائط میں سے پہلی شرط ہے کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے. کافر کا حج قبول. حج کی دوسری شرط ہے کہ بندہ عاقل ہونا چاہیے. مجنون اور پاگل کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا فرض ادا نہیں ہوتا. اگر مجنون اور پاگل ہے، مجنون اور پاگل کا حج نہیں ہوتا. نبی کریم کو فرمایا 3 مدوں سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی کوئی نیکی بدی نوٹ نہیں ہوتی. نمبر 1 نابالغ بچے سے جب تک بالغ نہ ہو جائے. نمبر 2 مجنون سے جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے اور پاگل پن سے ختم نہ ہو جائے. اور نمبر 3 سوئے ہوئے آدمی سے جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے. تیسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہونا چاہیے. اگر حالت بچپن کی حالت میں اس نے اگر حج کیا ہے
اور پھر بعد میں جب جوان ہو چکا ہے تو اس کو پھر نیا حج کرنا پڑے گا. بچپن کا کیا ہوا وہ حج اس کے فرضی حج کی جگہ پہ کام. بچپن اس کا حج ہو جائے, یاد رکھیں بچپن میں اس کا حج ہو جائے گا, اس کا ثواب والدین کو ملے گا. ایک خاتون نے نبی کریم کے سامنے اپنے بچے کو یوں پکڑ کے پیش کیا, اللہ کے نبی لہذا حج, کیا اس بچے کا حج ہوگا؟ فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا, ولکہ اجر, اور اجر تجھے ملے گا, ثواب تجھے ملے گا. اگر بچپن میں آپ کے بچوں نے عمرے اور حج کیے ہیں تو اس کا ثواب والدین کو ملے گا, لیکن بچہ جب جوان ہو جائے گا تو فرضی حج کی جگہ پہ وہ حج کام نہیں آئے گا, اس کو جوان ہونے کے بعد فرضی حج الگ سے کرنا پڑے گا. تیسری شرط بلوغت ہے. اسلام عقل اور بلوغت, اور چوتھی شرط آزادی ہے. غلامی کی حالت میں اگر حج کیا ہے تو وہ حج اس کا ادا نہیں ہوگا. غلام ہے, غلام کا اب تو تصور ختم ہوگا غلامی کا. یعنی لوگ غلام ہوا کرتے تھے, جنگی قیدی جو آتے تھے جنگ میں, جو نوجوان بچوں اور عورتوں کے علاوہ, بچوں اور عورتیں جو لڑنے کے قابل نہیں ہوتے تھے, جو لڑنے کے قابل تھے وہ قتل ہوتے تھے, جو لڑائی نہیں کر سکتے تھے وہ جنگی قیدی ہوتے تھے, اور وہ مجاہدین کے اندر تقسیم ہوتے تھے. ان کو آج کل کی خادمہ یہ لونڈیاں نہیں ہوتی, یہ تو تنخواہ دار ملازم آزاد عورتیں ہوتی ہیں, یہ لونڈی نہیں ہوتی. کافروں سے جنگ کے نتیجے میں جو ان کے بچے اور عورتیں قید ہوتی ہیں وہ لونڈی ہوتی ہے, اور وہ غلام ہوتے ہیں, اور وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں. اور وہ مرد کے لیے, مجاہد کے لیے, جس کے حصے میں جتنی آتی ہیں عورتیں وہ حلال ہوتی ہیں. ایک حیض گزارنے کے بعد وہ حلال ہوتی ہیں, بغیر نکاح کے حلال ہوتی ہیں. قرآن نے جو کہا ہے کہ بیویوں اور لونڈی کے علاوہ شرمگاہ کا استعمال وہ حرام اور ناجائز ہے. غلام آدمی کا حج, اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. ہاں جب آزاد ہو جائے گا تو پھر اس کا حج فرض ہوگا, لیکن اگر کر لے گا تو ثواب اس کو. پانچویں شرط یہ ہے کہ بندے کے پاس استطاعت ہونی چاہیے, مالی استطاعت بھی اور بدنی استطاعت بھی. مالی استطاعت یہ ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات, بیوی بچوں کے اخراجات سے زائد اتنا پیسہ اس کے پاس موجود ہو کہ مکہ جانے تک اور مکہ سے واپس آنے تک اور وہاں رہنے کے اخراجات وہ پورے کر سکے, تو تب اس کے اوپر حج فرض ہے اللہ کی طرف سے. اس کا محاسبہ اور مواخذہ اور پوچھ گچھ تب ہوگی حج کے حوالے سے جب اس کے اندر یہ 5 شرطیں ہو جائیں. مالی استطاعت اگر ہے, اس کے پاس مال اتنا موجود ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے اور وہ خرچ کر سکتا ہے, تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ بندہ لاکھ روپے کماتا ہو اور جب حج کرنے کی باری آئے, ہر سال پلاٹ بھی خریدتا ہو, دکان بھی بناتا ہو, کوئی اور چیز بھی خریدتا ہو, لیکن بینک بیلنس اب کرتا ہو, لیکن حج کے میرے اوپر فرض, یہ بھی تو کہنے کے انصاف نہیں ہے. ہاں اس کے پاس نہیں ہے پیسے تو حج فرض نہیں ہے, لیکن اگر اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ گھر کے اخراجات کے بعد وہ زیادہ رہا, اور سفر کے اخراجات اور وہاں رہنے کے اخراجات اور رہائش, ٹکٹ, اور ابھی تو آپ کو پتہ ہے یہ سارے اخراجات کتنے ہیں, اگر اس کے پاس موجود ہیں تو اس کو پھر حج فرض ہے اس کے اوپر. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. اگر ایک بندے کے پاس مالی استطاعت موجود ہے لیکن بدنی استطاعت موجود نہیں ہے, تو پھر وہ حج بدل, سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا, فالج زدہ ہے, چل نہیں سکتا. تو پھر اس کے پاس مالی استطاعت موجود ہے, اس کی مثلا 10-12 جو ہے نا مربع زمین ہے, 1 مربع زمین ہے اس کی, لیکن وہ مالی طور پہ موجود ہے لیکن چل نہیں سکتا, تو پھر وہ حج بدل کروائے گا. کسی ایسے بندے کو کہے گا کہ اس کی طرف سے حج کرے, لیکن شرط ہے کہ اس بندے نے پہلے اپنا حج کیا ہو. شرط یہ ہے کہ جس نے حج کرنا ہے نیابتاً, تو اس نے اپنا حج پہلے کیا ہو. عورت کے لیے چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت کے ساتھ, مال کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے. ایسا رشتہ اور ایسا رشتہ دار جس کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو. بیٹا ہے, باپ ہے, عورت کا چچا ہے, عورت کا ماموں ہے, ہر وہ رشتہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے, جس سے کبھی اس کا نکاح, تو اس کا محرم ساتھ ہونا ضروری ہے. شریعت عورت کو عمرہ ہو یا حج ہو یا کوئی سفر ہو, کوئی سفر بھی ہو, محرم کے بغیر عورت کو سفر کرنے کی اجازت, حتیٰ کہ حج جیسے سفر میں اللہ قیامت کے دن ایسی خاتون کا مواخذہ نہیں کرے گا. ہاں اس کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ وہ محرم کا خرچہ بھی برداشت کر سکتی ہے, پھر محرم کے بھی وہ پیسے ادا کرے, لیکن محرم کے بغیر حج کرنا یہ چھٹی شرط ہے عورت کے لیے. اگر اس کے پاس محرم موجود ہے, اس کا خامد, بیٹا, بھائی, باپ, چچا, ماموں, ایسا رشتہ
جس سے اس کا ابدی طور پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جس کے اوپر وہ حرام ہے، اس کا داماد ہے اس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، اسی طرح اس کا پوتا ہے یا دوتا ہے اس کے ساتھ بھی آ سکتی ہے، ہر وہ رشتہ جس کے اوپر وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے تو وہ اس کا محرم ہے، یہ خاوند کے ساتھ وہ سفر کر سکتی ہے۔ اگر اس کے پاس یہ محرم موجود نہیں تو اللہ اس کا مواخذہ قیامت کے دن حج کے حوالے سے نہیں کرے گا۔ یہ بھی کیوں؟ شریعت نے صرف عورت کے دفاع کے لیے اور عورت کی عزت اور ناموس کو بچانے کے لیے کہ عورت چونکہ فیصلہ نہیں کر پاتی اپنے نفع اور نقصان کا، اس کو کوئی پتہ نہیں، جلدی دھوکے میں آ جاتی ہے عورت، اور کوئی کون کس نیت سے اس کے ساتھ۔ اور آپ کو پتہ ہے حج کے معاملے میں تو اگر اکیلی خاتون ہے تو اگر کہیں بیمار ہوگی تو اس کو اٹھانا بھی پڑے گا، اس کو لے جانا پڑے گا، اسپتال بھی لے جانا پڑے گا، اور یہ صورتحال تو جس خاتون کا کوئی ساتھ کوئی نہیں محرم موجود نہیں تو اور بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا ایسے مسئلے پہ کہیں گم ہو گئی تو اس کو پھر اور مزید مسئلہ ہے کہ وہ کیسے اپنے منزل تک پہنچے گی اور اپنے ارکان کیسے ادا کرے گی۔ تو شریعت نے اگر اس کی حفاظت اور اس کے دفاع کے لیے یہ ایک شرط لگائی ہے تو اس میں بھی مصلحت عورت کی مصلحت ہے۔ حج یہ 5 شرطیں مردوں کے لیے اور چھٹی عورت کے لیے، عورت کے لیے بھی یہ 7 شرط ہے، اگر اس کے پاس نہیں ہے پیسے تو پھر اللہ نے اس کے اوپر فرض نہیں کیا۔ حج اتنی بڑی نیکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحیح بخاری کی اور مسلم کی، ابو داؤد ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے ایک بندے نے پوچھا ای العمل افضل، نیکیوں کی اور اعمال کی ایک لمبی فہرست اللہ کے رسول نے بتائی ہے، اور آپ سے سوال یہ ہوا کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان باللہ و رسولہ، سب سے افضل عمل اللہ اور اس کے رسول پر۔ مجھے اور آپ کو تو سب سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے نا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ ہم سے تو جھوٹ نہیں چھوٹتا، ہم سے تو چغلی نہیں چھوٹتی، ہم سے تو چوری نہیں چھوٹتی، ہم سے تو خیانت نہیں چھوٹتی، ہم سے تو نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ ہمارا ایمان باللہ اور اس کے رسول پر ایمان ابھی کلیئر، یہی تو ایمان کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام او ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ زنا نہ کرو، اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ چوری نہ کرو، اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو۔ اور اگر میں ایمان لانے کے باوجود بھی سارے کام کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میرا ابھی تک ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہی کلیئر، کوئی نقص ہے نا، آخر اس میں کمزوری ہے نا۔ مومن ہوں لیکن میرا فنکشن ابھی تک وہ کام نہیں کر رہا، کہیں خرابی اور کہیں نقص موجود۔ سب سے افضل عمل ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ اور وہی پہلی بات یاد رکھیں کہ اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان کا کلیئر ہونا یہ سب سے افضل نیکی ہے۔ قیل ثم ماذا، صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر، جان قربان کرنی پڑتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جہاد میں جان بھی جا سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے پھر ایمان کے بعد جہاد، اللہ کے راستے میں جہاد۔ قیل ثم ماذا، پھر تیسرا سوال یہ ہوا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سی نیکی؟ فرمایا حج مبرور، حج مبرور اگر کسی کو زندگی میں نصیب ہو گیا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے بعد جہاد، اور جہاد کے بعد تیسرے نمبر پہ اگر کوئی نیکی اللہ کے رسول نے بتائی تو وہ کون سی ہے؟ افضل عمل، افضل عمل۔ سوال اللہ کے نبی سے ہوا اور جواب آپ نے دیا، اور اس تیسرے نمبر کی نیکی کو، حج کو ذکر کیا۔ ایک اور سوال بھی ایک بندے نے کیا تھا کہ ای العمل احب الی اللہ تعالی، اللہ کے رسول اعمال میں سے کون سا عمل ہے جو اللہ کو انتہائی محبوب ہے، اللہ کو پیارا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، نماز کو۔ حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ جہاد کو ذکر کیا ہے۔
لیکن بعض افراد کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج کو جہاد سے بھی افضل قرار دیا. حج کو جہاد سے بھی. خواتین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا امی عائشہ نے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، کہنے لگی میں نے کہا اللہ کے رسول نرا الجہاد افضل العمل، ہمارے خیال میں ہم یہ سمجھتی ہیں، اور آپ نے بتایا بھی صحیح کہ ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ جہاد کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد سب سے افضل عمل ہے. افلا نجاہد، تو ہم خواتین بھی جہاد کریں گی، ہم بھی لڑیں گی، اور ہم بھی جائیں گی میدان میں، اور ہم بھی وہاں اپنا کردار ادا کریں. فرمایا اللہ ولیکن افضل الجہاد حج مبرور، تمہارا جو افضل جہاد ہے وہ کون سا ہے؟ مقبول. خواتین کے لیے جو دوسرے نمبر پہ نیکی مردوں کے لیے ذکر کی، حج کرنا خواتین کے لیے اس جہاد سے زیادہ. ایک روایت میں نے کہا اللہ کے رسول الا نغزو ونجاہد معکم، کیا ہم بھی آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک نہ ہوں اور ہم بھی جہاد نہ کریں؟ آپ نے فرمایا لیکن احسن الجہاد واجملہ الحج، تمہارا سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت جہاد وہ حج کرنا. ایک روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں، امی عائشہ فرماتی ہیں فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ کے نبی سے میں نے یہ جملے سنے کہ خاتون کے لیے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ حج کرنا ہے، اور حج مبرور ہے. پھر اس کے بعد میں نے زندگی میں کوئی حج چھوڑا، میں نے نہیں چھوڑا. اس کے بعد یہ سننے کے بعد میں نے حج نہیں چھوڑا. حج اتنی بڑی نیکی ہے. نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، آدمی ایک عمرہ کرے اور پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے. خوش نصیب لوگ ہیں آپ بھی اللہ کی قسم، شاید پاکستان انڈیا میں ہوتے تو یہ موقع ہمارے ہاتھ، یہ بھی اللہ کا انعام سمجھے. اگر آپ کی روٹی اللہ نے یہاں لکھی ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان سمجھے کہ بیت اللہ دیکھنے کی حسرت تو بندے کی پوری ہو. ورنہ کتنے لوگ ساری زندگی اسی حسرت کو دل میں لے کے چلے گئے اور یہ تقسیم دیکھنا نصیب نہیں. ٹھیک ہے جب بندہ گھر سے نکلتا ہے پھر مسائل مشاکل تو آتی ہیں، لیکن بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد بندے کی ساری تکلیف کافور ہو جاتی ہے. فرمایا ایک عمرہ کرے پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے، رب ذوالجلال دوسرا عمرہ کرنے سے پہلے عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ سعادت ہی اللہ نے آپ کی جولی کی. اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اگر کسی کو حج مبرور کرنے کا موقع مل گیا، حج کیا لیکن حج مبرور کیا. حج مبرور یہ بھی یاد رکھنا، یہ الفاظ یاد رکھنا، جو کچھ گناہوں کو بچا کے پھر لے کے آئیں گے ساتھ، ان کو یہ جملہ یاد کرنا چاہیے کہ اگر کچھ گناہ بچا کے پھر واپس انہیں سے لے کر پاکستان لے کر چلا گیا تو میرا حج مبرور. یہ فضیلت حج مبرور کی، یہ اجر حج مبرور کا، یہ ثواب حج مبرور کا ہے. فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے، سوائے جنت کی اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا کرے گے اسے جو سب سے بڑی نعمت ہے. قیامت کے دن سب سے بڑی کامیابی جنت کا حصول ہے، اور وہ سب سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ حاجی کی جھولی میں ڈال دیں گے جس کا حج مبرور ہوا ہے. حج اتنی بڑی نیکی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا کمال کے لوگ تھے. یہ ہے برکت مجلس علم میں بیٹھنے کی اور حدیث رسول سننے کی. آج 1400 سال بیت گئے، اگر یہ حدیث بیان نہ کی ہوتی تو کون جانتا ابو ہریرہ. لاکھوں لوگ موجود تھے بھائی، 1,40,000 کے قریب لوگ آپ نے چھوڑے، لیکن کیا سعادت مند لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت کی مجالس کو اختیار کیا اور دینی مجلس کو اختیار کیا. اور آپ حضرات بھی اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کریں. اگر آپ کو بھی حدیث رسول سننے کا موقع ملتا ہے، اللہ کی کوئی آیت سننے کا موقع ملتا ہے تو بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی سعادت کی. ابو ہریرہ کو 1400 سال بیت کے دنیا سے گئے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آج جب بھی یہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں تب بھی اس بندے کے لیے دعائیں کلمات نکلتے ہیں.
وہ بولنے والا اور مقرر ہے، وہ بھی دعا کرتا ہے، جو سننے والا ہے وہ بھی آمین کہتا ہے۔ یہ سعادت ہے دین سیکھنے کی اور دین یاد رکھنے کی اور دین بیان کرنے کی۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، من حج ولم یرفث ولم یفسق، جس نے اللہ کے گھر کا حج کیا لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے حج کے دوران کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی۔ حج کے دوران نافرمانی نہیں۔ شیطان پوری کوشش کرتا ہے بندے کو غصہ دلانے کی، الجھنے کی، لڑائی کرنے کی، کسی نہ کسی طریقے سے اس کی یہ حج جیسی نیکی برباد کی جائے جس نے حج کیا اور اس نے بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ کسی خاتون کی طرف اس نے بری نگاہ سے نہیں دیکھی، کسی عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے برے سوچ اور نظریے سے نہیں دیکھا۔ جس نے حج کیا اور بے حیائی نہیں کی اور نافرمانی نہیں کی، رجع کا یوم ولدتہ امہ، جب حج کے 5 دن کی مشق کرنے کے بعد پلٹے گا، مالک الملک اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے گا جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہے صحیح مسلم میں، من اتی ھذا البیت، جو اس گھر میں آیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی بے حیائی اور نافرمانی کا کام نہ کیا، رجع کما ولدتہ امہ، جب واپس پلٹے گا تو اس طرح ہوگا جس طرح ماں نے اس کو جنا تھا، جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے وقت اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ حج کرنے سے اس کو اس طرح پاک کر دے۔ اور میرے عزیزوں، جانے والے حج پہ جانے والے لوگ ہیں، یہ باتیں ذرا غور سے اپنے پلے باندھ لیں اور ان کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ایک روایت کے الفاظ سنن ترمذی کے اندر یہ بھی ہے اسی حدیث میں، من حج، جس نے حج کیا اور بے حیائی کا کام نہ کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، رب ذوالجلال اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن شرط وہی جو میں نے ذکر کی تھی کہ حج مبرور ہونا چاہیے۔ حج کیا ہوتا ہے؟ حج مبرور کہتے ہیں حج مبرور یہ ہے کہ بندے کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر کو کسی بندے نے پوچھا کہ اس سال تو لوگوں میں حاجیوں کی تعداد بڑی نظر آتی، بڑے لوگ حج کر رہے ہیں۔ فرمایا حج کرنے والے تھوڑے ہیں اور حج کے لیے جانے والے زیادہ ہیں، سوار زیادہ ہیں، سواریوں پہ سوار زیادہ ہیں، لیکن حج کرنے والے حاجی تھوڑے ہوں گے اس میں سے۔ تھوڑے آدمی ہیں جن کی نیت یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہم آئندہ گناہ کرنے کو تیار نہیں، اللہ ہم معافی مانگنے کے لیے آئے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں روٹین میں صرف حاجی کے روالے، اور ہمیں تو یاد ہے جب حج پہ نہیں گیا تھا تو اس کو سادہ، اس کا نام محمد عمران تھا، محمد رسلان تھا، اور جب حج کر کے آیا تو اس نے اپنے فیس بک کے اوپر حاجی محمد عمران، حاجی محمد مغیث، حاجی محمد فلان۔ اور جو ہم بربادی کرتے ہیں دوران حج، فوٹو کھینچ کے اور اپنے لائیو حج دکھاتے ہیں اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو، اس مسکین کو کوئی پتہ نہیں میں نے پڑھنا کیا ہے، میں نے صفحہ پہ کیا پڑھنا ہے، مروہ کے پڑھنا ہے، میں نے عرفات میں کیا پڑھنا ہے، اس کو کچھ علم نہیں، لیکن کیمرہ آن کر کے یوں اپنی وہ سیلفی بنا رہا ہے اور اپنا لائیو دکھانے کے لیے بالکل تیار ہے۔ نیت بندے کی طرف سے ہونی چاہیے۔ حج مبرور وہ ہوتا ہے کہ جس میں حج کرنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کے مناسک اور حج کا طریقہ نبی کریم کی سنت کے۔ اور میرے عزیز و نماز بھی جانے سے پہلے کم از کم آپ اپنی نمازیں تو سنت کے مطابق بنا لیں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہاں جا کے آپ کہیں نہیں جی ہم تو زور کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے، چونکہ ہمارے امام صاحب عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھیں گے اور پوری پڑھیں گے چونکہ میں تو فلاں امام کے پیچھے چلنے والا۔ لیکن حج مبرور نہیں رہے گا۔ حج مبرور وہاں اگر آپ کی نیت درست نہیں پھر بھی حج مبرور نہیں۔ اگر آپ پھر اپنی ہی بات میں ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کا طریقہ نماز بھی اپنی مرضی کا ہے تو پھر بھی آپ کا حج مبرور نہیں رہے گا۔ حج مبرور کے لیے یہ ہے کہ آدمی کی نیت درست ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، گناہوں سے بچتا ہوا جائے، مسلمانوں کو اذیت نہ دے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، لغو اور باطل سے بچائے، اس کا جو نفقہ اور خرچ کرے گا حلال کا مال حلال کا ہونا چاہیے اور نیکی پہ خرچ کرے، حج کے اندر بھی گناہ نہ کرتا رہے۔ جب یہ ساری باتیں جمع ہوگی تو اس کا حج اور یہ تب ہوگا جب اس کو حج کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، واجبات بھی، ارکان بھی۔ رکن چھوڑنے سے حج باطل ہو جاتا ہے، اس کو حج کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور یہ دن ہے سیکھنے کے میرے عزیزوں، یہ دن ہے سیکھنے کے۔ ساتھ حج پہ جا رہے ہیں،
وہ بھی، اور جو نہیں جا رہے وہ بھی سیکھ لیں تو کوئی حرج نہیں. ان کے عزیز رشتہ دار جو کہ آتے ہیں ان سے مسئلے پوچھیں گے تو پھر وہاں پریشانی ہوگی. اگر ان کو بتا سکیں گے تو یہ بہت بڑی خیرخواہی ان کے ساتھ ہوگی. حج کے ارکان و واجبات کو سیکھیے. انشاءاللہ درس کے آخر میں ہم نے مبارکہ ترتیب دیا ہے جس میں حج کے جتنے اعمال ہیں وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہم دے دیں گے تاکہ آپ حضرات اسے پڑھ کے اچھی طرح یاد کر لیں تاکہ صحیح معنوں میں آپ اپنے حج کو حج مبرور بنا سکیں. حج کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اللہ اکبر کبیرہ آدمی کی فقیری اور غریبی ختم کر دیتا ہے. نبی کریم کے ارشاد گرامی سنن ترمذی کی حدیث ہے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. ہم نے تو یہاں 20 سال ہو گئے لوگوں نے عمرہ بھی نہیں کیا، حج بھی نہیں کیا. پچھلے سال ایک بندے نے حج کیا، 20 سال اس کو ہو گئے تو اس نے حج نہیں کیا. جب اچھے دن تھے، اب تو چلو سختی ہوگی، پہلے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا اور اب بھی کوئی لوگ سال ہو گئے عمرہ ہی کوئی نہیں کرتا. آپ فرماتے ہیں نبی کریم کا ارشاد گرامی تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کیا کرو. فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب، حج اور عمرہ کا بار بار کرنا، ایک دوسرے کے پیچھے کرنا، یہ بندے کی فقیری بھی ختم کرتا ہے اور بندے کے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. جس طرح بٹی لوہے کے بیکار لوہے کو بٹی جلا کے ختم کرتی ہے، اسی طرح گناہوں کو حج اور عمرہ ختم کرتے ہیں. ایک فضیلت یہ بھی ہے حج کی میرے عزیزوں. نبی کریم فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ کے مہمان ہیں. وفد اللہ، اللہ کے مہمان، تینوں اللہ کے مہمان. اللہ کے مہمان کس کے؟ اللہ کے مہمان ہیں. دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے اللہ کے وعدے پہ لبیک کہا ہے. الفاظ پہ غور کرنا، دعاہم فاجابوہ، اللہ نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے. وسألوہ فآتاہم، یہ اللہ سے مانگیں گے اللہ ان کو عطا کر دے گا. اب آپ کی ہمت ہے کہ آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرنے، وعدہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ ہم نے ان کو بلایا تو یہ آگے، یہ ہم سے مانگیں گے تو ہم ان کو. اب آپ ہمت کریں کہ آپ اپنے گناہوں کی کتنی بخشش مانگتے ہیں اور اپنے اللہ کے اپنے آپ کو کتنے قریب کرتے ہیں. اور ایک روایت کے الفاظ ہے الحجاج والعمار وفد اللہ، حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان. ان دعوہ اجابہ، اگر ان کو اللہ نے بلایا ہے تو انہوں نے اللہ کی دعوت کو قبول کیا ہے. وَإِنِ اسْتَغْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر اللہ سے معافی مانگ لیں گے اللہ ان کے گناہ معاف کر دے گا. حج کے راستے میں اگر موت آتی ہے تو وہ موت بھی بڑی سعادت کی موت ہے. دوران حج اگر اللہ کو پیارا ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص عرفات کے میدان میں کھڑا تھا اور اپنی اونٹنی سے گرا، اور جو ہی اونٹنی سے گرا تو اس کی گردن لگی زمین پہ، سر لگا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ شخص فوت ہو گیا. احرام کے دوران ہی عرفات کے میدان میں اللہ کو پیارا ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں اغسلوہ بماء وسدر، اس کو پانی اور بیری کے ساتھ غسل دو. وکفنوہ فی ثوبین، اور اس کے اسی احرام میں انہی 2 کپڑوں میں اس کو کفن دے دو. ولا تحنطوہ، اور آپ اس کو خوشبو بھی نہ لگاؤ. ولا تخمروا راسہ، کیونکہ محرم سر ننگا رکھتا ہے اور اس کے سر کو بھی نہ ڈھانپو. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں آئے گا تو یوں ہی تلبیہ کہتا ہوا آئے گا. حج کے سفر کی موت بھی بڑی عظیم موت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد گرامی ہے، جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے اللہ ہر تلبیہ پہ لبیک کہتا ہے، اللہ ہر تلبیہ پہ ہاں کرتا ہے. نبی کریم فرمایا جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو آگے سے اللہ کہتے ہیں وجبت وجبت. صحابہ نے پوچھا کیا واجب ہوگا؟ فرمایا جنت واجب ہوگی. تلبیہ کہنا بھی بڑی نیکی ہے. نبی کریم فرماتے ہیں جب کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں جانب تحت زمین جتنے روڑے اور جتنے پتھر اور جتنے درخت ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تلبیہ کہتے ہیں.
کیا خوش نصیب آدمی ہے کہ وہ مکہ کے پہاڑوں میں اور کہاں نکاس سے لے کر جمرات کو کنکریاں مارنے تک یہ تلبیہ بولتا رہتا ہے، اور اس کے دائیں اور بائیں جانب پتھر، روڑے اور درخت سارے اس کے ساتھ تلبیہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور اس نیکی کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ آخری حدیث جو کہ مسند بازار کے اندر، طبرانی کے اندر موجود ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں، حدیث لمبی ہے، اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس دو آدمی ہیں اور اللہ کے نبی سے کچھ سوال کرنا چاہتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے پوچھنا چاہ رہا تھا، حج کی فضیلت ہی انہوں نے پوچھنا چاہ رہی تھی، تو رسول کریم نے فرمایا کہ حج کرنے والا جب گھر سے نکلتا ہے اور بیت اللہ کا قصد کرتا ہے، اور غور کریں میرے عزیزوں، جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کی اونٹنی جب اپنا پاؤں اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اور جب پاؤں رکھتی ہے تو اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ انہیں ایسے سے نکلا ہے اونٹنی پہ، اور کہاں کیا خوش نصیب لوگ تھے جو کہاں خراسان سے اور ماوران نہر سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اور ان کی سواریاں چلتی تھی اور ان کی سواریاں کتنے قدم اٹھاتی تھی، اور مالک الملک ان کے کتنے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ سواری ان کی چلتی اونٹنی قدم اٹھاتی ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، جب قدم رکھتی ہے تو گناہ بڑھ جاتا ہے۔ جب طواف کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گردنیں آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور جب وہ عرفات کے میدان میں ٹھہرتا ہے، اللہ پہلے آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کس طرح میرے سامنے رو رہے اور گڑگڑا رہے ہیں، پراگندہ بال ہیں، اور کس طرح یہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، کن راستوں کو کراس کر کے آئے ہیں، اور یہ میری جنت کے امیدوار ہیں۔ اور اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں یا بارش کے قطروں کے برابر ہوں یا سمندر کی جاگ کے برابر ہوں گے، اور ایسے گناہ جو ان کو ہلاک کرنے والے ہوں گے، میں ان کے سارے گناہوں کو آج معاف کر دوں گا۔ جب یہ قربانی کریں گے، جانور ذبح کریں گے، تو ان کا وہ جانور ذبح کرنا بھی ان کے کھاتے میں محفوظ بینک بیلنس، اس سے پہلے گناہ تو معاف ہو چکے ہیں، آگے ان کے بینک بیلنس میں مال جمع ہو رہا ہے۔ ان کا اونٹ اور قربانی کرنا، نہر کرنا، وہ بھی ان کے لیے ذخیرہ ان کے رب کے پاس۔ ان کے سر کے بال مڈانا اور ہر بال کے بدلے ایک نیکی اللہ عطا کرتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے ذخیرہ۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ جب یہ دوبارہ طواف زیارہ کریں گے تو وہ بھی جب طواف کریں گے تو ان کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ فرشتہ آ کے کہتا ہے اور اس کے دونوں کندھوں پہ اپنے ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے اعمل فیما تستقبل فقد غفر اللہ لک ما مضی، تو مستقبل کے لیے اب نیکی کر، پہلے گناہ تیرے اللہ نے معاف کر دیے۔ اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی اس قسم کی بشارت دے دے، تو پھر مجھے سچے دل سے ان سارے فضائل کو سامنے رکھ کے اور اللہ کی تعظیم کو سامنے رکھ کے ہمیں اس نیت سے صبر کرنا چاہیے کہ بس میں نے اپنا، اور ابھی سے پہلے ہی شروع کر دیں، ابھی جو دو چار ہفتے رہتے ہیں، 1 ہفتہ 2 ہفتے رہتے ہیں، ابھی سے نیت کر لے کہ اللہ اب میں تیری کوئی مخالفت نہیں کرنی اور کوئی نماز نہیں چھوڑنی، پھر اس کو مزہ آئے گا حج کرنے کا، حج میں رونے کا اور حج سے فائدہ اٹھانے کا۔ ہمارے یہ دوست انشاءاللہ آئندہ جتنے بھی ہیں وہ حج اور حج کے متعلقہ اور حج کے ساتھ متعلقہ مسائل کے حوالے سے ہوں گے۔ آپ حضرات ساتھیوں کو بھی دعوت دیں اور اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، ساتھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ باقی اب آپ کو بھی بار بار اس گھر کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کتنی بڑی اچھی بات کہی ہے، جو بیت اللہ کو نہیں دیکھتا وہ تڑپتا ہے، اور جو دیکھ لیتا ہے، جو نہیں دیکھتا وہ ترستا ہے، جو دیکھ لیتا ہے وہ تڑپتا ہے۔ تو یہ گھر ہی ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے، اس گھر کی طرف۔ یقیناً اس گھر کی پیاس تو دیکھنے کی پیاس کسی کی نہیں بجھتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، سب کو اس گھر کی بار بار دیاز نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک بھائی، اتفاق کی بات ہے، دیکھو زندگی کا علم نہیں ہے، اکبر بھائی، اس نے حج بھی کیا تھا 3-4 سال پہلے ہمارے ساتھ ہی، ایک چھوٹی سی صحیح